بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر پر پڑ گئی تو اس کے شوہر نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، ابھی یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا، اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ شوہر نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلی۔ شوہر کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے شوہر کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے شوہر پر غصہ نکالنے کے 1 گڑیا سل لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ شوہر 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیا ہی بنائی تھی۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، بلکہ محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ دل کو سجدے میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لو کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے امید کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے آپ غصے میں نہ دیکھ لو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔
ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ یقین کریں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے امام صاحب کو اداس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تبارک و تعالی دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان میں ہے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کمتر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ ہر حال میں راضی رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی امید نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں جیسے ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہو جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو۔ زندگی کی کتاب کے سارے ورق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر ایسا کوئی ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ علم امیر کے لیے زینت اور غریب کے لیے دولت کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیکی جنت تک لے جاتی ہے جبکہ جھوٹ گناہ تک، پھر گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔